اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونہم او یسلمون فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ سورہ الفتح آیت 16۔ آپ پیچھے رہ جانے والے صحرا نشینوں سے کہہ دیجئے تم عنقریب ایک جنگجو قوم کے مقابلے کے لیے بلائے جاؤ گے۔ تم یا تو ان سے لڑو گے یا وہ اسلام قبول کریں گے۔ پس اگر تم نے اطاعت کی تو اللہ تمہیں بہتر اجر دے گا، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا جیسا کہ تم نے پہلے منہ پھیر لیا تھا تو وہ تمہیں شدید دردناک عذاب دے گا۔ رسالۃ نواب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ حکم مل رہا ہے کہ آپ ان صحرا نشینوں سے کہیں، ان عرب دیہاتی لوگوں سے، غیر متمدن لوگوں سے، اعراب، ان سے کہہ دیں کہ تم کو دعوت دی جائے گی، تم بلائے جاؤ گے، تم کو دعوت دی جائے گی ایک جنگجو قوم سے لڑنے کے لیے، یعنی ستدعون الی قوم اولی بأس شدید، ایک جنگجو قوم سے لڑنے کے لیے تم کو بلایا جائے گا۔ رسالۃ نواب کے بعد جنگیں ہوئی مانعین زکوٰۃ کے ساتھ، اور یہ صلح حدیبیہ کے بعد بھی جنگیں ہوئی۔ اس جنگ سے مراد کون سی جنگ ہے؟ ستدعون الی قوم اولی بأس شدید۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو مانعین زکوٰۃ کے ساتھ جو جنگ لڑی گئی ہے وہ ہے، لیکن آیت کا لب و لہجہ اور قرائن کے تحت جو ہے وہ یہ جنگ رسول اللہ ہی کے زمانے میں لڑی گئی، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد۔ چنانچہ سب کو پتہ ہے رسالۃ نواب کے زمانے میں حوازن، ثقیف میں حنین، جنگ حنین بہت بڑی جنگ لڑی گئی۔ جنگ حنین میں تو بہت بڑا لشکر آمن سامنے تھا، بہت بڑا لشکر، تمام مشرکین جو ہے وہ جمع ہو گئے تھے فتح مکہ کے بعد، اور وہ اپنے مال مویشی کے ساتھ، بال بچوں کے ساتھ محاذ پر آئے تھے، اور ایک مرتبہ مسلمانوں میں ایک پھوٹ بھی پڑ گئی، شکست کھا گئے، بھاگ گئے لوگ۔ وہ جنگ ہے، لہٰذا اس جنگ سے رسالۃ نواب کے بعد والی جنگ مراد لینے کے لیے کوئی قرینہ یا دلیل نہیں ہے۔ اس جنگ میں ایک قرینہ یہ بھی ہے، اس میں فرمایا ہے کہ تقاتلونہم او یسلمون،
ان سے جنگ لڑیں گے یا وہ اسلام قبول کریں گے؟ دو، یہ مشرکین کے ساتھ جنگ ہو سکتی ہے، مشرکین کے ساتھ دو، یا جنگ یا مسلمان ہونا۔ لیکن یہ جو دوسری جنگیں ہیں یہود کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ، اس میں یہ دو باتیں نہیں ہیں، اس میں یا جنگ یا مسلمان ہونا یا جزیہ دے کر کے صلح کرنا، تین صورتیں ہیں۔ مشرکین کے لیے جزیہ نہیں ہے، مشرکین کے ساتھ یا جنگ یا اسلام، ان دو میں سے ایک ہے، چونکہ مشرکین جو ہے اسلام کے خلاف نابرد تھے، اور وہ اس لیے مسلمانوں نے ان کے مقابلہ کرنا ہے۔ دو حل، یا وہ اسلام قبول کرے یا جنگ کے لیے حاضر آمادہ ہو جائے۔ لہٰذا اس جنگ سے مراد جو ہے رسول اللہ کے بعد والی جنگ نہیں ہے، اگرچہ کچھ لوگوں نے بہت کوشش کی ہے وہی ہو، لیکن صاحب تفسیر روح المعانی نے انصاف کیا ہے اور کہا ہے کہ اس جنگ سے مراد رسول اللہ کے بعد والی جنگ نہیں ہے۔ تو قاتلونہم او یسلمون، ان سے لڑائی کریں گے یا وہ اسلام قبول کریں گے۔ فَإِن تُطِيعُوا، اگر تم نے اطاعت کی، کہنا مانا اللہ اور رسول کا، تو یؤتکم اللہ اجرا حسنا، اللہ بہترین اجر دے گا۔ اس لڑائی میں اگر تم نے حصہ لیا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم لوگوں نے منہ پھیر لیا پھر بھی، کما تولیتم من قبل، جیسا کہ پہلے تم لوگوں نے منہ پھیر لیا ہے۔ یہ اعراب صحرا نشینوں سے کہ تم نے پہلے بھی شرکت نہیں کی، تو یعذبکم عذابا علیما، اس صورت میں تم کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتولى يعذبه عذابا علیما۔ جہاد میں شرکت نہ کرنے میں اندھے پر کوئی حرج نہیں، نہ ہی لنگڑے پر کوئی مواخذہ ہے، اور نہ ہی بیمار پر کوئی حرج ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اسے ایسی ہی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو منہ موڑے گا اللہ اسے شدید دردناک عذاب دے گا۔ لیس علی الاعمى حرج، اعمیٰ عرج ہے، معذور لوگ ہیں، ان کے لیے تکلیف نہیں، تکلیف ان سے ساقط ہو جاتی ہے۔ اس کو جب کسی اسلامی تعلیمات میں یہ بات ہے، مسلم ہے کہ اگر کسی کام کے لیے، کسی عمل کے لیے معمول سے زیادہ عسر و حرج لازم آتا ہے تو وہ حکم اٹھ جاتا ہے، اور اس کو قاعدہ نفی حرج سے مشہور ہے۔ یہاں پر ایک بات اس آیت کی مناسبت سے قابل ذکر ہے۔ ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ آپ کا اسلامی قانون ایک ثابت قانون ہے اور زمانہ متغیر ہے ہمیشہ۔ ایک متغیر زمانے کے لیے ثابت قانون جو ہے وہ مؤثر ہے، متغیر حالات ہے، حالات
آئے دن بدلتے رہتے ہیں اور تمہارا قانون نہیں بدلتا، تو ان دونوں میں کوئی جوڑ بنتا ہے؟ کوئی جوڑ نہیں ہے۔ سوال، جواب یہ ہے، اسلامی قوانین جو ہے وہ دو حصوں پر ہے۔ جس طرح انسانی معاشرہ کا بھی دو حالات ہیں۔ انسانی معاشرے میں بعض حالات ایسے ہیں جو ناقابل تغیر ہے۔ مثلا کوئی مرتا ہے تو پھر اس کے باپ بیٹے جو ہے اس کے وہ وارث بن جاتے ہیں۔ یہ لا تغیر ہے، اس میں کہ معاشرے میں تبدیلی نہیں آتے۔ مرتا ہے تو پھر اس کے بیٹے وارث ہو جائیں گے، اس میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ کوئی تبدیلی نہیں۔ اصل اس قسم کے بہت سے قوانین ایسے ہیں جو لا یتغیر ہے، معاشرہ بھی لا یتغیر ہے۔ اسلامی قانون کے بھی دو حصے ہیں، ایک حصہ لا یتغیر ہے اور ایک حصہ قابل تغیر و تبدیل ہے۔ اسلامی قانون میں لچک ہے، بہت لچک ہے۔ تقریباً 15-20 موارد ایسے ہیں جہاں اسلامی قانون میں تبدیلی آ جاتی ہے، بدلتا ہے قانون۔ ان میں سے ایک یہ ہے، نفی قاعدہ نفی حرج ہے۔ کسی کو تکلیف وہ آتی ہے تو قانون بدلتا ہے، ضرر اٹھتا ہے تو پھر وضو کا حکم اٹھ جاتا ہے، غسل کا حکم اٹھ جاتا ہے، اس کی جگہ تیمم کا حکم آ جاتا ہے۔ اور بہت سی مثالیں ہیں۔ یہاں پر خوف ہے، خوف کے وقت جو ہے وہ حکم بدل جاتا ہے۔ تقریباً 15-20 جگہ ہیں ایسے جہاں پر اسلامی قانون میں تبدیلی آتی ہے۔ لہذا اسلامی قانون ثابت لا یتغیر نہیں ہے، اسلامی قانون متحرک ہے، جس طرح انسانی معاشرہ متحرک ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں فرمایا، اعمیٰ ہے اور معذور ہے، مریض ہے، ان لوگوں کے لیے حکم اٹھ جاتا ہے۔ لیس علی الاعمیٰ حرج۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینۃ علیہم وأثابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یأخذونہا وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اللہ ان مومنین سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے، بس جو ان کے دلوں میں تھا وہ اللہ کو معلوم ہو گیا، لہٰذا اللہ نے ان پر سکون نازل کیا اور انہیں قریبی فتح عنایت فرمائی، فتحا قریبا، اور وہ بہت سی غنیمتیں بھی حاصل کریں گے، اور اللہ بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ پہلے بھی ذکر آیا تھا کہ آیت نمبر 10 میں اللہ کے رسول کے ہاتھ میں بیعت کرنا، اللہ کے ہاتھ میں بیعت کرنا ہے، اور اس میں بتایا تھا کہ یہاں اس آیت میں پھر اس کا ذکر ہے، اس بیعت کا ذکر ہے۔ وہاں پر ذکر ہوا تھا کہ مسلمان جب مکہ جانے کے لیے حدیبیہ نامی جگہ، مکہ کے بالکل نزدیک 12-13 کلومیٹر دور ہے یا میل،
مکے سے بہت نزدیک۔ وہاں پہنچتے ہیں تو پھر مسلمانوں کو رک جانا پڑتا ہے۔ قریش کی طرف سے وفود آتے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں آنے دیں گے، اور پھر وفود کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔ آخر میں یہاں سے حضرت عثمان کو بھیجتے ہیں، خبر اڑی حضرت عثمان قتل ہو گئے۔ اس خبر کے اڑنے کے بعد جنگ کا امکان سامنے آ گیا۔ حرمت کے مہینوں میں جنگ کرنا جائز نہیں ہے، لیکن دشمن جنگ کرے تو پھر مقابلے میں دفاع کرنا واجب ہوتا ہے۔ اب لوگوں نے مسلمانوں کے ایک فرد کو قتل کیا ہے، حضرت عثمان کو، لہٰذا جنگ شروع ہو گئی سمجھو۔ اس وقت وہاں ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اس درخت کے نیچے بیعت لے لی گئی اور لوگوں نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کی۔ کس بات پر بیعت کی؟ اس بات پر بیعت کی کہ ہم جنگ سے فرار نہیں کریں گے، جہاں سر پر ہے اور مشرکین کے شہر کے قریب ہے۔ مسلمانوں کا شہر بہت دور ہے، مدینہ 200 کلومیٹر دور ہے، اور مکہ بالکل پاس ہے، 10-12 کلومیٹر۔ اور مسلمان جنگ کے لیے بھی نہیں آئے تھے۔ مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ لباس احرام کے لباس ہے یا ایک تلوار ہے، تلوار ہمیشہ رکھتے تھے وہ ساتھ، ایک تلوار ہے اور احرام کا لباس ہے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ جبکہ مقابلے میں مشرکین کی آبادی پاس ہے، ان کے پاس جو کچھ ہو سکتا ہے کسی جنگ کے لیے وہ سب آمادہ وہ کر سکتے ہیں۔ تو صورتحال بہت مخدوش ہو گئی، اور اس لیے مسلمانوں سے اللہ کے رسول نے نہ بھاگنے پر، اگر جنگ ہو گئی تو جنگ سے نہ بھاگنے پر بیعت لے لی جی اس درخت کے نیچے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ کو علم ہو گیا، اللہ کے علم میں ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان کا جذبہ موجزن ہے، ایمان اور ایقان کے اعلیٰ مرتبے کے اوپر فائز ہیں یہ لوگ۔ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم۔ جنگ ہوئی تو ہم تو جنگ کے لیے آئے ہی نہیں تھے، جنگ کے اوزار بھی نہیں ہیں ہمارے ساتھ، تو کیا بنے گا؟ پر ایک سکون اور اطمینان جو ہے اللہ تعالی نے نازل فرمایا۔ ڈر خوف نہیں ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ یہاں پر لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالی راضی ہو گیا مومنین سے، اللہ راضی ہو گیا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی جو ہے وہ قابل وصف و بیان سے بھی بڑا ہے۔ اکبر کا ترجمہ یہ اللہ اکبر میں ترجمہ کرتے اللہ سب سے بڑا ہے، غلط ترجمہ ہے۔ سب کا اللہ کے مقابلہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ اپنے تمام مخلوقین سے بڑا ہے۔ کیا بات ہے! اللہ نے جو چیز بنائی ہے اور سب سے اللہ بڑا، کوئی مقابلہ نہ ہوا ان دونوں۔ ہمارا ائمہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر کا معنی
اللہ سب سے بڑا نہیں ہے، اس کا معنی یہ اللہ وصف و بیان سے بڑا ہے۔ جی، کسی کے وصف و بیان کے حدود میں اللہ کی بڑائی نہیں آتی۔ اور رضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی خوشنودی بھی اکبر ہے، وصف و بیان میں نہیں ہے۔ تو اتنا اللہ تعالیٰ کا خوش ہونا جو ہے اتنی بڑی نعمت ہے جو کسی وصف و بیان میں نہیں آتا۔ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان کے اوپر سکون اور اطمینان نازل فرمایا۔ جی، یہاں پہ خطرہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ تھا، اس لیے دشمن صرف 13 میل کے فاصلے پر، جبکہ مدینہ وہاں سے 250 میل دور تھا۔ جی، اور دشمن کے لیے کمک ٹھیک ٹھاک پہنچ سکتے ہیں، اور ادھر 250 میل سے جی کمک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ صورتحال بہت سنگین اور خطرناک تھی، اس کے باوجود فانزل السکینۃ علیہم وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں قریبی فتح بھی عنایت فرمائی، اصاب عنایت فرمائی، فتح قریب عنایت فرمائی، وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً، اور بہت سی غنیمتیں بھی ان کے لیے۔ چنانچہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد اتنی غنائم جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی کہ ازواج رسول نے فرمایا فتح خیبر کے بعد ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ جی، غربت تھی اور زندگی جو ہے وہ بہت سخت تھی اس زمانے میں، لہٰذا یہ جو بیعت شجرہ تحت درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں کے بارے میں قرآن کی یہ خوشخبری نوید جو ہے وہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ جی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، خدا راضی ہے ان سے، خدا کا راضی ہونا معمولی بات نہیں، جی، اور معمولی درجہ نہیں ہے۔ یہ بات اپنی جگہ قابل بحث نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے ان کے اوپر زبان طعن دراز کرنا حکم الہی کی خلاف ورزی ہے، ناجائز ہے، نہیں کہہ سکتے آپ ان کے کوئی بات۔ جی، لیکن بات کر سکتے ہیں آپ پچھلی آیت میں جو ذکر فرمائے فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، نقص بیعت توڑنے والوں کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں۔ یہ جو لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیعت کیا اور بیعت توڑی بھی نہیں ہے، ان پر اللہ راضی، ان کا بہت بڑا درجہ، اور ان کے لیے یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ جنہوں نے بیعت نہیں توڑی، بیعت کی، ان پر یہ آیت صادق آتی ہے۔ جی، لیکن جن لوگوں نے بیعت توڑی اور جنگ سے بھاگ گئے وہ اس سے نکل گئے، اس میں بھی کسی کو کوئی کلام نہیں ہے۔ پہلے بھی بتایا آپ کو کہ جنگ حنین میں بھاگ گئے تھے، حنین اس واقعے کے بعد جنگ حنین پیش آئی، اس میں مشرکین سب جو ہے اپنا مال منال، بال بچے اور سب لے کر کے محاذ پر آئے تھے۔
بہت بڑی جنگ لڑی گئی، جنگ حنین، اور اس میں مشرکین کا بہت بڑا حملہ ہوا تو بھاگ گئے سب۔ تو حضرت ابن عباس نے حوالہ دیا، او بیعت شجرہ میں شرکت کرنے والوں، اے رسول اللہ کے ہاتھ میں جنگ سے فرار نہ کرنے کا عہد کرنے والوں، مت بھاگو۔ جی حضرت ابن عباس نے چیخ چیخ کر کے کہا، کہاں بھاگ رہے ہو؟ اور ساتھ یہ بھی ثابت ہوتی ہے یہ بات بھی کہ بیعت رضوان میں منافقین بھی موجود تھے۔ جی منافقین بھی موجود تھے۔ اس میں عبداللہ ابن ابی کا ذکر آتا۔ عبداللہ ابن ابی یہ رئیس منافقین، سب کو پتہ ہے کہ یہ رئیس منافقین، وہ بھی تھا اس میں۔ جی اس نے بھی بیعت کی تھی۔ وہ شامل نہیں ہے تخصصاً خارج یہ لوگ۔ اور ابو الغادیہ کل بھی ذکر کیا میں نے، ابو الغادیہ بھی یہ تھا یہاں۔ ابو الغادیہ بھی صحابی ہے اور بیعت رضوان میں حاضر تھا، اور جنگ صفین میں عمار کو قتل کیا اس نے۔ کس نے؟ ابو الغادیہ نے۔ وہ بیعت رضوان میں تھا۔ جی تو آپ اس کو بھی یہ فضیلت دیں گے، جبکہ وہ حضرت عمار کے قاتل کے بارے میں حدیث رسول ہے، تقتلہ الفئۃ الباغیہ، اے عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ، باغی گروہ اس کو قتل کرے گا۔ یہ گروہ کے بارے میں ہے، اور قاتل عمار کے بارے میں فرمایا قاتل عمار وصالبہ فی النار۔ حضرت عمار ابن یاسر کا قتل کرنے والا اور اس کو صلب کرنے والا۔ یہ عرب جنگوں میں یہ رواج ہے کہ انسان جس شخص کو قتل کرتا ہے تو وہ جو مقتول ہوتا ہے اس کا زرہ اور اس کی تلوار، اس کا گھوڑا اور اس کے ساتھ جو کچھ ہے اس کو وہ صلب کرتے ہیں۔ صالب ہو، قاتل اور صالب دونوں فی النار۔ عمار کا قتل کرنے والا اور علماء کے سامان کو غنیمت میں لے جانے والا، یہ دونوں فی النار ہیں۔ لہذا وہ بھی شامل ہوگا اس میں، یہ تخصصاً اس میں خارج ہے۔ جیسا کہ پچھلی آیت میں فرمایا فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، یہ خبر بھی دی ہے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں کہ کچھ لوگوں نے بیعت توڑنا ہے اور توڑ دیا لوگوں نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔